نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 73۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، زور با بیان کی گئی ہے مثلاً ایک مثال، فاستمعوہ، لہذا تم اس کو غور سے سنو، کان لگا کر سنو، لہو، اس کے لیے غور سے سنو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے، ذباباً، ایک مکھی بھی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اگرچہ وہ اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں، لہو، اس کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر چھین لے ان سے مکھی، شیئاً، کوئی چیز، کچھ بھی، لا يَسْتَنْقِذُوهُ، تو نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو، منہ، اس سے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طلب کرنے والا عابد، والمطلوب، اور وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے یعنی معبود۔ آیت نمبر 74۔ ما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ رب العزت کی، حق کا قدر ہی، جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لقوی، البتہ نہایت قوی ہے، عزیز، خوب غالب ہے۔ آیت نمبر 75۔ اللہ، اللہ رب العزت، یصطفی، چن لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسلا و من الناس، کچھ قاصد، رسلا، کچھ قاصد، و من الناس، اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، سمیع، خوب سننے والا ہے، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 76۔ یہ علم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، بین ایدیہم، ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 73۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، لہذا تم اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے کے سارے اکٹھے بھی کیوں نہ ہو جائیں، جتنے دنیا کے معبود ہیں، جتنے یہ حاجت روا اور مشکل کشا اور یہ کرنے والے جتنے بھی ہیں، اگرچہ وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اس کام کے لیے کہ ایک مکھی پیدا کر سکتے، تو لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ معبودان باطل جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی تم ان کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہو، ان کو مختار کل سمجھتے ہو، ان کو خالق سمجھتے ہو، تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی، وہ صرف
پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں تھیں، جس طرح کہ آج کل قبر پرستوں کا، مجاوروں کا، جو اپنے قبر کو پوجنے والے ان کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کرواتے ہیں، بلکہ یہ عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ محض پتھر کی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جا سکتا، پتھر کی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ایک مکھی پیدا کر دیں یا وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ ویسے ہی پتھر ہیں، بے جان ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ ذُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ان سے، مکھی تو بنانا دور کی بات ہے، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ ان کی مزید بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا، مکھی کو پیدا کرنا تو کجا، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لا سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جائے، اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، عابد اور معبود دونوں کمزور ہیں۔ الطالب سے مراد خود ساختہ معبود، اور المطلوب سے مراد مکھی، یا بعض کے نزدیک طالب سے پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5953 ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو بھی پیدا کر کے دکھا دے، میں اس کو مان لوں گا، لیکن وہ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 74، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے میرے اللہ کی قدر اس طرح کی نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسر اور اس کا شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ رب العزت کی عظمت، جلالت، بزرگی، قدر و منزلت، قدرت، طاقت اور اس کی بے پناہی کا صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ کبھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ رب العزت بہت قوت والا، نہایت غالب ہے۔ آیت نمبر 75، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے اللہ رب العزت کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے۔ رسول فرستادہ، بھیجا ہوا قاصد کی جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے بھی رسالت کا یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جس طرح کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنی وحی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وحی پہنچائے یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جائے، اور لوگوں میں سے بھی جن کو چاہا رسالت کے لیے اللہ رب العزت نے چن لیا اور ان کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ سب اللہ کے بندے تھے، وہ منتخب ہوئے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے، اللہ کے برابر کرنے کے لیے، ان کو مختار کل بنانے کے لیے، جس طرح کے بعض لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک گردان لیا نہیں، بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی توحید
کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا۔ اللہ نے فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک میرا اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ بندوں کے اقوال سننے والا، باتیں سننے والا ہے، اور بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے، جس طرح کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 میں فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اس کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے گا، کس کو اپنا رسول منتخب کرے گا۔ آیت نمبر 76 یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات، تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ جب تمام معاملات کا مرجع اللہ رب العزت ہی ہے تو پھر انسان اس کی نافرمانی کر کے کہاں جا سکتا ہے اور اس کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کا رستہ اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کر لے اور اس کی یعنی اس کی مشیت کے اوپر اپنا متفق ہو جائے، اس کے اوپر اعتماد رکھے، اس کی رضا حاصل کرے اور اس کے اوپر ہی اسی کو اپنا الہ، حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل اور تمام کاموں کا مدبر الامور مان لے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔